السلام علیکم ویئرز، آج کا ہمارا موضوع ہے عرب سپرنگ، جسے بہار عرب بھی کہا جاتا ہے۔ بہار عرب ایک ایسی تحریک تھی جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا پر دیر پا اثرات مرتب کیے۔ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی عرب ممالک کے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ عرب ممالک میں غربت اور بے روزگاری بہت بڑھ چکی تھی اور حکومتی عہدیداران اپنی کرپشن کرنے میں مصروف تھے۔ زیادہ تر ممالک کے حکمران ایسے تھے جو کہ کئی دہائیوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے اور اپنی حکومت کی مدت میں توسیع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ عوام کے اظہار رائے پر پابندی تھی اور حکومت کے خلاف بولنے والوں کو قید کر دیا جاتا تھا۔ 17 دسمبر 2010 کو افریقی ملک تیونس میں ایک پھل فروش جس کا نام محمد بوعزیزی تھا، اس نے انتظامیہ اور پولیس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر خود کو آگ لگا لی۔ بوعزیزی نے ان کے خلاف درخواستیں دی ہوئی تھیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہونے پر اس نے ایک سرکاری دفتر کے سامنے خود کو ختم کر لیا۔ اس واقعے کے بعد عوام میں ہلچل مچ گئی۔ عوام پہلے ہی تیونس کے صدر زین العابدین بن علی کے 2 دہائی سے زیادہ دور حکومت سے تنگ آ چکی تھی۔ بوعزیزی کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد عوام صدر زین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ حکومت نے ان مظاہروں کو دبانا چاہا اور میڈیا کو ان مظاہروں کو کور کرنے پر پابندی لگا دی۔ ان دنوں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال نے مظاہروں کو عروج بخشا۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندی ہونے کی وجہ سے فیس بک اور ٹویٹر پر لوگوں نے اپنے ہم وطنوں کو مظاہروں پر آنے کے لیے ابھارا اور لوگ گول در گول مظاہروں میں شامل ہوتے گئے۔ ان مظاہروں میں سیکیورٹی اداروں اور عوام کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، تاہم تیونس کی عوام کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 جنوری 2011 کو صدر زین نے استعفیٰ دے دیا اور سعودی عرب فرار ہو گئے۔ لیکن یہ تو صرف ابھی شروعات تھی۔ بہار عرب کی یہ ہوا دوسرے ملکوں میں پھیل چکی تھی اور اس نے ابھی کئی حکومتوں کا تختہ الٹنا تھا۔ تیونس کے بعد جن ممالک میں بہار عرب کا اثر ہوا، ان میں شام، مصر، لیبیا، یمن اور عراق شامل تھے۔ مصر میں صدر حسنی مبارک 30 سال سے اقتدار میں تھے۔ تیونس میں پیش آنے والے واقعات کے بعد مصر میں بھی عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ تقریباً 2 ماہ کے مظاہروں اور شدید جھڑپوں کے بعد حسنی مبارک کو 11 فروری 2011 کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد مصری قانون میں عوام کی بہتری کے لیے کئی ترامیم کی گئیں، لیکن پھر بھی مصر میں اگلے کچھ سال تک استحکام نہ آیا اور 2013 میں آرمی چیف عبد الفاتح السیسی نے صدر محمد مرسی کا تختہ الٹ دیا اور آج تک عبد الفاتح السیسی ہی اقتدار میں ہے۔ مصر کے ہمسایہ ملک لیبیا میں بھی معمر قذافی کے خلاف مظاہرے جاری تھے۔ معمر قذافی 40 سال سے حکومت میں تھے۔ لیبیا میں احتجاج خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا اور کئی گروہ حکومت کے خلاف مسلح ہو گئے۔ معمر قذافی کے خلاف مغربی فوجوں کا اتحاد بھی کھڑا ہو گیا اور آخرکار قذافی کو 20 اکتوبر 2011 کو باغی فوجوں کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی طاقت کے حصول کے لیے باغی گروہ آپس ہی میں لڑتے رہے اور اس کے نتیجے میں 20,000 افراد مارے گئے۔ یمن میں بھی بہار عرب کے مثبت اثرات نہ ہوئے اور خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اس کے نتیجے میں 2 حکومتیں تبدیل ہوئیں اور کئی علاقوں پر مسلح تنظیموں، القاعدہ اور حوثی باغیوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بہار عرب کا سب سے زیادہ نقصان شام کو اٹھانا پڑا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ 2010 میں بشار الاسد 10 سال سے اقتدار میں تھا۔ اسد سے پہلے اسد کے والد 1970 سے 2000 تک اقتدار میں رہ چکے تھے۔ عوام کو بشار الاسد کی آمرانہ پالیسیوں سے بہت اختلاف تھا، تاہم عوام اسد کے خلاف سڑکوں پر نکلی اور حسب توقع بشار الاسد نے بزور طاقت ان کو روکنا چاہا۔ اس کے جواب میں باغی گروہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور شام میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ اس خانہ جنگی میں پھر مغربی طاقتیں بھی شامل ہو گئیں اور اگلی 1 دہائی تک شام، امریکہ، روس، ایران، حکومتی اور باغی فورسز کے درمیان میدان جنگ بنا رہا۔ اس خانہ جنگی میں تقریباً 6 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے، تاہم بشار الاسد ایران اور روس کی حمایت سے آج بھی حکومت میں ہیں۔ ان ممالک کے علاوہ بھی لوگوں نے جمہوریت کے حصول کے لیے سڑکوں کا رخ کیا۔ عراق میں بھی خانہ جنگی کا آغاز ہوا جس سے کئی بے گناہ انسان مارے گئے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے اپنی عوام کو مالی رعایتیں دیں اور وزیر اعظم کو منصب سے اتار دیا۔ اردن کے قانون میں کئی عوام دوست ترامیم کی گئیں۔
اسی طرح کئی مزید ممالک نے بھی یہی طریقہ اپنایا اور عوام کو رعایتیں دے کر اپنے خلاف مظاہروں کو روکا۔ ان ممالک میں عمان، مراکش، کویت اور بحرین شامل ہیں۔ سعودی عرب نے طاقت اور دولت کے زور سے عوام کو روک دیا۔ سعودی عرب نے ہمسایہ ممالک کی بھی مدد کی تاکہ جمہوریت اور دہائیوں سے مسلط حکمرانوں کے خلاف انقلاب کو روکا جائے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بہار عرب کامیاب رہی یا ناکام ہوئی؟ یونس کو اس کے بدلے میں جمہوریت مل گئی، لیکن کئی عرب ممالک کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ اس تحریک میں عوام کا مقابلہ دہائیوں سے مسلط کیے ہوئے آمر حکمرانوں سے تھا۔ تاہم اس تحریک کے دوران عوامی طاقت نے کئی بڑے ناموں جیسا کہ لیبیا کے معمر قذافی، مصر کے حسنی مبارک، یونس کے زین العابدین بن علی اور یمن کے علی عبداللہ صالح کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ اس وجہ سے اس تحریک کو ناکام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو ویئرز، یہ ویڈیو میرے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی بات میرے سے غلط بیان ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور اصلاح کے لیے کمنٹ سیکشن کھلا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر مزید آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔